جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے فیصل نے کال کی تھی. انہوں نے اپنی وائف کے متعلق پوچھا تھا. سو فار آل لیڈیز جو 35 سے ابو ہوں اینڈ دے وانٹ لیٹ، کئی میرجز ہوتی ہیں، کئی لوگ بعد میں فیملی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں دے وانٹ ٹو ہیو اندر بیبی لائک فیصل اور ان کی وائف چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹیسٹ اویلیبل ہیں ڈیورنگ پریگننسی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو فیٹس ہے وہ نارمل ہے اور سارا کچھ. سو دیر از ہوپ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک فیصل نے پوچھا تھا کہ آپ فریش کیسے لگ رہی ہیں، تو میں نے آج کل ایک نیا ٹوٹکا شروع کیا ہوا ہے. میں نے بالکل چائے چھوڑ دی ہے. 1 کپ میں روز کا پیتی تھی، وہ بھی میں نے چھوڑ دی. اور میں آج کل دودھ کے اندر پانی ڈال کے نا ہلکا سا اس کے اندر لال شربت ڈال لیتی ہوں، 3-4 قطرے صرف جسٹ ٹو کٹ دا ٹیسٹ. اور وہ میں 3-4 گلاس صبح 2 لیتی ہوں. افطاری بھی میں اسی سے کر رہی ہوں. اور اس سے یہ ہے کہ مجھے خود بھی فیلنگ ہو رہی ہے، ایک تو لائٹر فیلنگ ہو رہی ہے، دوسرا میں کم کھاتی ہوں دا ڈنر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ڈیٹاکسیفائڈ فیلنگ ہوتی ہے نا انسان کو، ایک سکن فریشنس ہوتی ہے، ایک ویسے فریشنس فیل ہوتی ہے. اور مجھے سیریسلی جو 3 روزے شروع کے تھے وہ تھوڑے سے ذرا لگے تھے سزا یافتہ ٹائپ، مگر اب آئی ایم ویری ہیپی. اور آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ دھما دھم سے 8واں روزہ بھی آ گیا اور پتہ بھی نہیں لگا. سو آپ لوگ بھی یہ ٹرائی کریں، اٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم ایکسرسائز کی بات کر رہے تھے. سو وہ خواتین جو جمنگ کر رہی ہوں، ڈو یو تھنک دے شوڈ کیپ آن جمنگ؟ جم کی اسٹرینوس ایکسرسائز تو میں نہیں ایڈوائز کبھی بھی کرتی، لیکن یہ ہے کہ جیسے واک وغیرہ ہے دیٹ از ویری ایڈوائزبل کہ آپ اپنی واک کنٹینیو کریں. کارڈیو اگر کریں ٹریڈ مل پہ، ڈو یو تھنک کہ ٹھیک ہے ہارڈ سرفیس ہوتی ہے؟ نہیں، ناٹ بیکاز آئی تھنک دیٹس ایگزرٹنگ. کارڈیو اگر ایکسرسائز آپ کریے تو دیٹ از ایگزرٹنگ. مائلڈ ایکسرسائز ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جینٹل ایکسرسائز. یو تھنک واک از دا بیسٹ؟ آئی تھنک واک از ویری گڈ. سوئمنگ میں بھی؟ ہاں، سوئمنگ از ویری ویری گڈ. اگر کوئی سوئمنگ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اینٹی گریوٹی، ہاں وہ پوری ٹوٹل باڈی ورک آؤٹ ہو جاتا ہے اور اینٹی گریوٹی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اٹس اوکے کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے اور نارملی ایڈوانس کر رہی ہے پریگننسی تو ون شوڈ کیپ ایکسرسائزنگ. ان فیکٹ اٹ ہیلپس ڈیورنگ چائلڈ برتھ. جی بالکل، ایکسیپٹ یہ کہ آخری ٹرائمیسٹر میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹس کے لیے، بیکاز آف وہ جو انکریزنگ سائز باڈی سائز ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے لیے لمبر لارڈوسس بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا انسٹیبل ہو جاتا ہے پیشنٹ، سینٹر آف گریوٹی تھوڑا آف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انسٹیبلٹی کی وجہ سے بہت اسٹرینوس ایکسرسائز ایڈوائزبل نہیں ہے. لیکن واک کین آلویز بی ڈن. ایکٹیو لائف اسٹائل بہت اہم ہے. آپ کی پریگنینسی کو ایک تو انسان بیٹھ کے مسلسل جو سوچتا رہتا ہے نا، وہ بھی بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اس لیے میں تو ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو جتنا ایکٹیو رکھے، اپنے گھر کے مسئلے مسائل کے اندر جتنا اپنے آپ کو انوالو رکھے، ہاں مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہتے ہیں ایمٹی مائنڈ ڈیولز ورک شاپ نہیں. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بیکار بندے کے لیے سارا دن گزارنا بھی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شکر ہے کوئی لیڈیز کالر آئی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی یہ جینٹس کیوں اتنے کال کر رہے ہیں اور کوئی خاتون کیوں نہیں کال کر رہی؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ساجدہ، یاسمین سے بات کرنی تھی. جی جی بالکل کیجیے. 10 ایئرس ہو گئے میری شادی کو، اور ابھی ایک دفعہ میں نے کنسیو کیا تھا وہ HMG میں سونی سے، تو وہ مس ہو گیا تھا. اس کے بعد سے پھر دوبارہ کنسیو نہیں کیا نا. تو ابھی میں نے ٹیسٹ ٹیوب کے لیے ٹرائی کیا تھا، وہ بھی گومل مجھے لگتے رہے ہیں، وہ اس میں وہ بھی نہیں وہ پھر سوٹ کیے نا. تو لیکن اس کے بعد مجھے 1 ماہ بعد نا میری ڈائبٹیز مجھے ڈائگنوز ہوئی، ڈاکٹر نے بتائی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ابھی میری 36 ایئرز ایج ہو گئی ہے، تو میں اب چاہ رہی ہوں کہ میں مطلب کس طرح کی ٹریٹمنٹ اب مجھے لینی چاہیے. یعنی اب ڈائبٹیز بھی ہے اور PCO بھی ہے، اور یعنی ابھی تک ایک دفعہ وہ کنسیو کیا ہے میڈیسن سے نا. پیریڈ میرے ارریگولر ہیں، مطلب وہ بھی اکثر میڈیسن سے ہی ہوتی ہے نا. ابھی ایک گلوکوفیج میں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے میرے تھوڑے سے پیریڈز نارمل ہوئے ہیں، یعنی 1 منتھ کے بعد مجھے پیریڈز آ گئے ہیں. ہاں جی، تو پلیز اب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کس طرح کی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے جو مجھے سوٹ کرے گی. صحیح، اوکے جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو PCO ہے تو 2-3 چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنا گلوکوفیج جو کھا رہی ہیں وہ بائی سیلف نہ صرف ان کی ڈائبٹیز کے لیے بہتر رہے گا، بلکہ ان کے PCO کے لیے بھی یہی علاج ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیسسٹک اویرین ڈیزیز ہے اس کے اندر ہائپر انسولینزم ہو جاتی ہے. انسولین کے لیول بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، انسولین کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور گلوکوفیج سے انسولین کی یوٹیلائزیشن بہتر ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو انسولین انٹیگنائز کرتا ہے اینڈوکرین، یہ جو اپنے ہمارے یہ سیکس ہارمونز ہیں ان کو، اس کی وہ جو وہ اپوزیشن ہے وہ ختم ہو کے تو آپ کی جو ہارمونل بیلنس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. دیٹ کمز بیک ٹو نارمل.
ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری پوچھنا چاہ رہی تھیں وہ کہ ڈائبٹیز بھی ہو گئی. جی ڈائبٹیز دیکھیں نا, ڈائبٹیز کا تو علاج گلوکوفیج کین ہیلپ, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز پی سی او کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے فرام ڈائٹ پوائنٹ آف ویو. میں نارملی اپنے پیشنٹ سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ مہربانی کر کے یہ جو برائلر انڈے اور برائلر چکن ہے یہ کھانا بند کر دیجیے, فار اے سمپل ریزن کہ ان کی فیڈ جو ان کو دی جاتی ہے برائلر چکن کو ان کو بڑھانے کے لیے, بڑا کرنے کے لیے, اس کے اندر ہارمونز استعمال ہوتے ہیں, اور ہارمونز استعمال کرنے کی وجہ سے وہ نیچرلی اینڈ آف دا ڈے وہ ہارمونز جو ہیں وہ برڈ کے اندر بھی ہوتے ہیں, دے ہیو این افیکٹ جب وہ چکن لے کرتی ہے اس کے اوپر بھی, اور اس کا اٹ مائٹ بی کازنگ سم ڈسٹربنس. ایک پیپر بھی پچھلے دنوں کوئی لانسٹ میں تھا جس واز ٹاکنگ اباؤٹ برائلر چکن اینڈ برائلر. تو مقصد یہ کہ میں تو کہتی ہوں احتیاطاً بہتر ہے کہ آپ مہربانی کر کے ولایتی مرغی اور انڈا کھانا بند کر دیجیے, یہ بہت بہتر ہو جائے گا. دوسری بات ہے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایک بندہ جو اپنی اگر ڈائٹ کا اور ایکسرسائز کا جو ڈائبیٹک ہو جائے, وہ اگر اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو کمبائن کر لے تو اس کی کسی بھی میڈیسن کے اوپر ڈپینڈنس بہت کم ہو جاتی ہے. اور ڈائٹ جو ہے وہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کم ہو, اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھی کم استعمال کیا جائے, اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں. اور جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے, ہماری بہت ساری خواتین کا یہ خیال ہے کہ جی میں تو گھر میں اتنا کام کرتی ہوں, تپڑی بھی میں مارتی ہوں, میں برتن بھی دھوتی ہوں, میں فلاں بھی کرتی ہوں, میں کپڑے بھی دھوتی ہوں. بٹ دیٹ از ناٹ این ایکسرسائز. ایکسرسائز کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر مسل کو آپ مسلسل ایکسرسائز دے رہے ہیں تاکہ آپ کے یوٹیلائزیشن ہو شوگر کی, اور اس کے ساتھ آپ کی, کیونکہ ایکسرسائز ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ کی شوگر آپ کے بلڈ میں سے استعمال ہو جائے گی بغیر انسولین کے. تو اس لیے ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایوری بڈی ہو کمز ہیئر, کل کارڈیولوجسٹ آئے تھے, بہت کنسلٹنٹ, سب کہتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز یاد رکھیے, اور ایک بریک لے لیں.